جب 11 محرم کا سورج کربلا کی زمین پر طلوع ہوا تو پھر کیا ہوا؟ وہ اللہ اکبر دکھ اور تکلیفوں کا ایسی کنگور گھٹائی لے کر آیا کہ شاید قیامت تک کوئی اس کو بھول نہ سکے۔ اللہ اکبر، خیمے تو جل چکے تھے، دوپٹے تو چھینے جا چکے تھے، جلے ہوئے خیمے کی تنابیں سیدہ زینب اپنے سر کو چھپا رہی تھی، اس جلے ہوئے خیموں کی تنابوں سے سیدہ زینب اپنا سر چھپا رہی، شہبانو اپنا سر چھپا رہی تھی۔ اللہ اکبر، یہ حالات تھے۔ جب دن نکلا تو عمر سعد نے اور عمرو بن سعد نے اور شمر نے جو ہے وہ اپنے لاشوں کو، جو اس کے ماننے والوں کی لاشیں تھی، اس کی فوج کی اکٹھا کیا اور ان پہ جنازہ پڑھی، ان جہنمیوں پہ جنازہ پڑھی، اور اس کے بعد پھر ان کو دفن کیا، اور اہل البیت کے ان شہزادوں کی جنتی جوان کا لاشا ایسے کٹا پیٹا پڑے رہنے دیا اور ان کے سروں کو نیزے پر اٹھایا، اور اس کے بعد پھر اللہ اکبر حالت یہ کی امام زین العابدین جس میں اٹھنے کی طاقت نہیں تھی، اللہ اکبر لوہے کا توق جس میں نوکیں نکلی ہوئی تھی امام زین العابدین کے گلے میں ڈالا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں ڈالی، اور پھر بیویوں کے ہاتھوں کو باندھ دیا گیا اور اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر نبی کی شہزادیوں کو بٹھایا۔ سیدہ زینب نے کہا ظالماؤ، میرے نانا نے تو حاتم تائی کی بیٹی کو ننگے سر دیکھ کر اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی تھی، ایک کافر کی بیٹی کے سر کو میرے آقا نے بغیرہ دیکھنا پسند نہیں کیا، اپنی چادر اس کے سر پہ ڈالی۔ تم نہ کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹیوں کو تم نے چادر چھین لی، اب اونٹوں کی ننگی پیٹھ پہ بٹھاتے ہو، اور اس کی نکیل، اونٹوں کی نکیل امام زین العابدین کے ہاتھ میں دی جاتی ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، چلنے کی طاقت نہیں، گلے میں توق ہے، جب چلنے سے رکنا چاہتے ہیں تو تڑپا دیا جاتا ہے، بے چین کر دیا جاتا ہے، بے قرار کر دیا جاتا ہے۔ جب کٹے ہوئے سروں کو نیزے پہ دیکھا سب تڑپ گئے، بلبلا اٹھے، اور جب یہ قافلہ اہل بیت نبوت کا ان کٹی پٹی لاشوں کی طرف آیا تو سیدہ زینب نے مدینے کی طرف رک کر کے کہا واہ محمدہ، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یا رسول اللہ آپ پر فرشتوں کا درود ہو، آپ پر اللہ کا درود ہو۔ آقا آئے دیکھے میدان کربلا میں آپ کا حسین جس کے لیے آپ سجدے طویل کرتے تھے، آج اس کی لاشیں کٹی پٹی پڑی ہے، بے گورو کفن ہے، نہ کفن ہے نہ کفن ہے، یا رسول اللہ نظر فرمائے۔ سیدہ زینب ایسا روئی، ایسا تڑپی کہ دوست و دشمن سب کی چیخیں نکل گئی۔ اس کے بعد اللہ اکبر اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر امام زین العابدین کے ہاتھ میں نکیل ہے، بیویاں اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ہے، اور یہ قافلہ کوفے کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ سروں کو آپس میں بانٹ لیا گیا ہے۔ جب کوفے کے قریب پہنچے تو کوفے کے قریب پہنچنے کے بعد ایک جنگل میں اس قافلے کو روک لیا کہ ابھی رات کا ٹائم ہے، رات میں جائیں گے تو کوئی دیکھ نہیں پائے گا۔ انہوں نے کوفے کو سجایا، شادیانے خوشی کے بجائے ڈھول تاشے بجائے، اور کوفے کو آراستہ کیا، جشن کا سما تھا، کوفے میں اعلان ہو رہا تھا کوفہ والو، جو لٹیرے تھے، ڈاکو تھے، حکومت کے باغی تھے، ان کو ہم نے قتل کر دیا، ان کے سر کاٹ کے لا رہے ہیں، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ، ان کی بیویوں کو ہم نے جو ہے چادریں چھین لی، ان کا تماشا دیکھنے تو آؤ۔ پورے کوفے کے اندر لوگ چھتوں پہ، عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، مرد جو ہے وہ رستوں میں جو ہے وہ اتنے بھر گئے کہ تل رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہاں پر جو ہے وہ جب سارا انتظام ان لوگوں نے کر لیا تو پھر جو ہے وہ اہل البیت کو کوفے کے اندر داخل کرایا گیا، بازار لے لے کر کے پھرایا گیا، سروں کو، ان بیویوں کو۔ بی بی سیدہ زینب نے اپنے سر کے بالوں کو چہرے پہ ڈال کے پردہ کیا۔ ہائے پردے کا کیا انداز تھا، کیا مزاج تھا کہ چہرے پہ پردے کے لیے اب کوئی کپڑا نہ تھا تو بالوں کو آگے کر لیا، سر جھکا لیا، سجدے کی کیفیت بنا لی سواریوں پر۔ اللہ اکبر۔ جب کوفے والوں نے یہ منظر دیکھا، پہچان نہ سکے تو کچھ عورتوں نے جو ہے اللہ اکبر روٹی کے ٹکڑے پھینکے، کھجور پھینکی، کچھ پھینکا اور کہا صدقہ صدقہ۔ تو
तब सैयदा ज़ैनब ने तड़प कर कहा, अल्लाह अकबर, कि हम सदका खाने वाले लोग नहीं हैं, हम आले मोहम्मद है, आले रसूल है, अहले बैत हैं, हम पे सदका हलाल नहीं है, ये अपना सदका वापस लो। अल्लाह अकबर। ये इस तरह की बात हुई। एक खातून थी, वो अहले बैत की चाहने वाली थी। अल्लाह अल्लाह। तो उसने चूंकि छत पर थी और ऊंटों पर ये शहजादियां थी, एक खातून ने कहा, ए बच्ची, मैं तुझे पानी दूंगी, तू पानी के लिए तड़प रही है, मैं तुझे पानी दूंगी, लेकिन मेरी कुछ मुरादें हैं, तो दुआ करके मेरी मुराद पूरी हो जाए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पानी लेना नहीं लेना ज़ैनब सकीना अपनी मर्जी है, लेकिन चूंकि इसने मुराद डाली अपने पास, इससे पूछ इसकी मुराद क्या है, पहले मुराद पूरी कर दो सकीना, पहले सकीना मुराद पूरी कर दो इसकी। तो उस वक्त उस खातून ने कहा, ए बच्ची दुआ कर, क्योंकि कैदियों की दुआ अल्लाह कबूल करता है, दुआ कर कि मेरे बच्चे तेरी तरह कभी यतीम ना हो, कभी बेआसरा और बेसहारा ना हो। और दूसरी मेरी तमन्ना ये है कि एक मर्तबा मेरी आकाज़ादी सैयदा ज़ैनब का मुझे दीदार हो जाए, और एक मर्तबा मेरे आकाज़ादे सैयदना इमाम हुसैन की मुझे ज़ियारत नसीब हो जाए, बस इतनी दुआ कर दे मेरी मुराद पूरी हो जाए। तो सैयदा ज़ैनब ने चेहरे से अपने बालों को हटाया और फरमाया, ऐ मुराद मांगने वाली, जिसको तू आज कैदी देख रही है वही ज़ैनब बिनते फातिमा है, और जो सरनेज़े पे देख रही है वही हुसैन इब्ने अली है। अल्लाह अकबर। उसकी चीख निकली और वो बेहोश होकर जमीन पे गिर गई। अल मुख्तसर, वो काफिला फिरा फिरा करके आखिरकार कूफा के दारुल इमारत में गवर्नर हाउस में लाया गया। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब पाक पुराने कपड़ों में मलबूस हैं, हैरत से जो है वो बीबियों का चेहरा तकती है, बीबियां हैरत से उनका चेहरा तकती है। इब्ने ज़ियाद बदनिहाल बानी फसाद, उसने इमाम के सर को तश्त में रखा और छड़ी से मारने लगा, गुस्ताखी करने लगा। सहाबी रसूल हजरत सैयदना ज़ैद बिन अरकम मौजूद थे। ज़ैद इब्ने अरकम ने कहा, इब्ने ज़ियाद और इब्ने मरजाना, मैंने इन लबों को रसूलुल्लाह को चूसते देखा था, चूमते देखा था, तो बेअदबी कर रहा है, तौहीन कर रहा है। इब्ने ज़ियाद ने कहा, ओ बुढ़े, अगर तू बूढ़ा होकर सच न गया होता तो मैं तुझे कत्ल कर देता। फरमाया, तुझे मेरे बुढ़ापे का ख्याल है और रसूलुल्लाह की निस्बत का तुझे कोई ख्याल नहीं। गुस्से से उठे फरमाया, ओ कूफा वाले बदबख्तों, तुमने इब्ने मरजाना को अपना अमीर बनाया, रसूलुल्लाह के शहजादों में इसने कत्ल किया, शहीद किया। याद रखो, ये तुम्हारे शरीफों को कत्ल करेगा, तुम्हारे जलीलों को गुलाम बनाएगा। आज के बाद तुम गुलाम बन गए। उसके बाद सैयदा ज़ैनब पाक की तरफ वो मुखातिब हुआ और मुखातिब होने के बाद कहा, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने जो है वो यजीद को, अमीरुल मोमिनीन को इज्जत दी, कामयाबी दी, और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह कज़्ज़ाब इब्ने कज़्ज़ाब हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने शिकस्त दी। सैयदा ज़ैनब तड़प गई, फरमाया, तू कज़्ज़ाब, तेरा बाप कज़्ज़ाब। हुसैन इब्ने अली को अल्लाह ने उनके मुकद्दर में शहादत लिखी थी, सो वो शहीद हो गए। और उसके बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन की तरफ मुखातिब होने का, ये कौन है? तो कहा, ये हुसैन का बेटा है, इसको नहीं कत्ल किया, इसको भी कत्ल करो। अल्लाह अकबर। सैयदा ज़ैनब लिपट गई, अगर इसको कत्ल करेगा तो फिर मुझे भी कत्ल कर। इस तरह से फिर सैयदा ज़ैनब पाक ने कूफा के दारुल इमारत के अंदर ऐसा जबरदस्त खुतबा दिया कि कूफा के लोग लरस गए और खूब रोए। जब पता चला कि क्या सुलूक किया गया, सैयदा ज़ैनब ने कहा, कूफा वालों, मेरे भाई को खत लिख के बुलाया, तुमने धोखा दिया, तुमने इब्ने ज़ियाद के कहने में आए, यजीद के कहने में आए। खुदा तुम्हें हमेशा रोता रखे, रुलाता रखे, तुम हमेशा इसी तरह रोते रहो, इसी तरह तुम सीने पीटते रहो। सैयदा ज़ैनब ने उनके लिए बात फरमाई, और तुम्हारा रोना खून हुसैन का बदल नहीं हो सकता, तुम्हारा बिलबिलाना हुसैन के खून के धब्बे जो तुम पे लगे हैं वो कभी नहीं धुल सकता। उसके बाद चंद दिन तक के हजरत सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन और इन लोगों को कैद में रखा गया। वो बड़ी लंबी दास्तान है, इंशाअल्लाह अल्लाह ने जिंदगी दी फिर कभी अर्ज़ करेंगे। फिर यजीद का हुक्म आया, तो यजीद के हुक्म पर फिर ये काफिला कूफा से ऐसे ही जो है वो दमिश्क की तरफ रवाना हुआ। तकरीबन 19 मंजिल क़याम किया, कूफा से दिमश्क तक 19 मंजिल। अलग अलग मंजिल की अलग अलग दास्तान मुअर्रिखीन ने लिखी है, लेकिन बस मैं इतना करता हूँ ये कि
جب وہ قافلہ جا رہا تھا تو دیکھا ان لوگوں نے کہ ایک گرجا پر شعر لکھا ہے کہ جنہوں نے حسین کو قتل کیا کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حسین کے نانا کی شفاعت ان کو ملے گی؟ تو وہ حیرت زدہ ہو کر پوچھا یہ شعر کہاں کا ہے، کس نے لکھا؟ تو وہ راہب نے کہا کہ میں نے میرے باپ داداؤں سے سنا کہ یہ پہلے سے لکھا ہوا ہے، بلکہ نبی کے آخر الزمان کی ولادت سے بھی 500 سال پہلے سے یہ شعر اس گرجا پہ لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھے، ایک جگہ پر رکے تو ایک راہب وہاں رہتا تھا۔ اس راہب نے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو کہا یہ باغی لوگ تھے، راستہ لوٹتے تھے، راستہ مارتے تھے، اس لیے ہم نے ان کو قتل کیا، ان کی عورتوں کو جو ہے وہ ہم نے قیدی بنایا، اب ہم اس کو لے جا رہے ہیں یزید کے پاس، اس کے دارالامارت کے اندر، اس کی دمشق کے اندر لے کر کے جا رہے ہیں۔ اتنا سنا تو امام علی مقام کا سر اس نے دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گیا کہ یہ کس کا سر ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی ہے۔ کہا وہ علی وہی جو تمہارے نبی کے داماد ہیں؟ ہاں وہی۔ تو کہا علی کا بیٹا لٹیرا کیسے ہو سکتا ہے؟ علی کا بیٹا راہمار کیسے ہو سکتا ہے؟ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اور پھر کہا کہ 10,000 درہم کچھ میری زندگی بھر کی کمائی ہے، وہ پیسے لے لو، وہ درہم لے لو اور مجھے یہ سر ایک راحت کے لیے دے دو۔ پھر وہ راحت کے لیے، چونکہ وہ تو لالچی کتے تو تھے ہی خبیث، انہوں نے سر دے دیا، 10,000 درہم لے لیے، اس نے سر دھلا اور جو وہ چہرے کا غبار صاف کیا، خوشبو لگائی اور رات بھر کھڑا رہا۔ تو کیا دیکھا؟ سر امام سے لے کے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ پھر کہا امام آپ نبی کے نواسے ہیں، آپ بتائیں میں نے آپ کی خدمت کی ہے، اس کا کچھ صلہ عطا کر دیں۔ امام کے مبارک لبوں کو جنبش بھی، فرمایا کلمہ پڑھو، نانا کی امت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا اور وہ مسلمان ہو کر وہ گرجا پھر مسلمانوں کی عبادت خانے میں تبدیل ہوا، ابھی بھی موجود ہے جو ہے وہ ملک شام کے اندر وہ گرجا، اب تو گرجا نہیں مسجد ہے۔ میں ملک شام میں وہاں گیا ہوں اور وہاں ایک پتھر رکھا ہوا ہے، جس پتھر پر اس نے سر رکھا تھا اس سر پر اب بھی خون حسین کا اثر ہے۔ 2005 میں جب میں گیا تھا تو میں نے وہ دیکھا، سوکھا ہوا دیکھا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ کربلا کے ایام میں یعنی محرم کے دنوں میں وہ جو ہے تازہ ہو جاتا تھا، لیکن ابھی ایسی کوئی کیفیت میں نے نہیں پائی، نہ میں نے سنا، البتہ وہ خون کا اثر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اتنا ضرور ہے 2005 میں میں نے دیکھا۔ تو پھر اس کے بعد وہ قافلہ جو ہے مزید آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد یہاں ایک بات بڑی خوبصورت آ گئی، یاد آ گئی تو عرض کر دوں، کیونکہ مجھے اس لٹے ہوئے قافلے کو پھر مدینہ منورہ تک بیان کرنا ہے اور بہت جلدی جلدی چلنا ہے، ٹائم جو ہے ختم ہونے کے بالکل قریب ہے، جو ہمیں ٹائم دیا گیا وہ ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے۔ سن لیجئے 25واں سال تھا تو ہم نے سوچا کہ مدینہ منورہ تک یہ قافلے کی داستان بیان ہو جائے، ایک بار آپ کی میری مراد پوری ہو جائے۔ حالانکہ ہم بہت سے واقعات ابھی بھی چھوڑتے چل رہے ہیں، اختصار سے کام لے رہے ہیں، بہت طویل داستان ہے کربلا کی، اللہ زندگی دے تو وہ سارے واقعات بھی آئندہ سالوں کے اندر آتے رہیں گے، باتیں ہوتی رہیں گی۔ یہ قافلہ چلا، چلنے کے بعد جب دمشق کے قریب پہنچا، دمشق بھی کہتے ہیں، دمشق کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ ایک عورت آئی، اور وہ عورت آنے کے بعد اس نے قافلے والوں کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے شہزادیوں، اے نبی زادیوں، یہ میں تھوڑا سا کچھ کھانا لے کر کے آئی ہوں آپ لوگوں کے لیے، یہ کھانا آپ قبول کر لیں، یہ کھانا قبول کر لیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ سیدہ زینب پاک نے پوچھا تمہیں کیسے پتا چلا ہم نبی زادیاں ہیں، ہم نبی کی اولاد ہیں؟ اور کہا کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا کی ایک کنیز تھی اور میں نے ان کی بڑی خدمت کی ہے۔ تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سن 60 ہجری کے بعد، سن 60 کے بعد جو ہے وہ ایک قافلہ آئے گا اور اس میں جو اسیر اور قیدی ہوں گے وہ کوئی اور نہیں ہوں گے، وہ میری اولاد ہوں گے، ہو سکے تو ان کی خدمت کرنا۔ اللہ اکبر۔ بہرحال تو اس نے کھانا پیش کیا، سیدہ نے کہا اللہ تجھے جزائے خیر عطا کرے۔ تو کہا کہ میں جب ان کی خدمت کرتی تھی تو ایک بچی سیدہ کی گود میں تھی اور وہ سیدہ سے بہت مشابہ تھی، تو میں چاہتی ہوں کہ اس شہزادی کی ایک بار مجھے زیارت ہو جائے جو سیدہ کے بہت مشابہ تھی۔ ان کا نام زینب تھا اور ایک شہزادے تھے، چھوٹے شہزادے، ان کا نام حسین تھا۔ میں نے ان کو بہت دن میں نہیں دیکھا، تو بی بی صاحبہ دعا کرتے ہیں، آپ آلے نبی ہیں، کہ شہزادی زینب کی زیارت ہو جائے، شہزادے حسین کی زیارت ہو جائے۔ تب آپ نے رو کے کہا وہ کٹا ہوا سر جو ہے وہ حسین کا ہے اور یہ قیدی جو ہے کوئی اور نہیں، یہ زینب ہے۔ وہ چیخ پڑی اور ایسی بے ہوش ہوئی کہ پھر اس کی روح کفر سے انسلی سے پرواز کر دی۔ اسی سفر میں ایک واقعہ اور پیش آیا، وہ بھی سن لیں اور پھر بات آگے بڑھتی۔ جب قافلہ جا رہا تھا
اور وہ نیزے پہ سر تھا، نیزے پہ گھماتے تھے کہ دیکھو جو یزید کے ساتھ بغاوت کرے گا اس کا یہ حال ہوگا۔ کہ یزید خود باغی تھا، پلید ملعون، اللہ اکبر، اس کے ساتھ کیا بغاوت اور اس کے ساتھ کیا وفا، وہ تو ظالم تھا، پلید تھا، ملعون تھا، اس ظالم نے کیا ظلم نہیں کی۔ آگے آپ سنیں گے تو آپ اس پہ یقیناً تف تف کریں گے کہ کتنا پلید انسان، ایسا پلید انسان شاید ہی دنیا میں پیدا ہوا ہو کہ جس نے کعبۃ اللہ پہ پتھر برسائے، مدینہ منورہ کی حرمت کو جس نے پامال کیا، مسجد نبی میں جس نے گھوڑے بنوائے، مدینہ منورہ کی عورتوں کو 3 دن اور 3 رات تک کے اپنے لشکر پہ حلال کر لیا، 1000 عورتوں نے جو ہے وہ ناجائز بچے جنے، ناجائز بچے پیدا کیے اس کے لشکر کی وجہ سے۔ یہ گندگی ہے اس کی، یہ پلیدی ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگ یزید کے لیے نرم گوشت کیسے رکھتے ہیں، کس طرح رکھتے ہیں، خدا جانے، اللہ ہم لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو بہرحال تو نیزوں پہ سر تھے، اور نیزوں پہ سر تھے تو اچانک جس کے ہاتھ میں امام حسین کا سر نیزے پر تھا، وہ نیزہ زمین پہ گرا، اور زمین پہ گرنے کے بعد گڑ گیا۔ اس کو اٹھاتے تو وہ اٹھتا نہیں، اس کو اٹھاتے وہ جو نیزے پر سر حسین تھا وہ زمین پہ گڑ گیا۔ اب اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اٹھتا نہیں۔ جب نہیں اٹھتا تو چونکہ یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، یہ قافلہ شمر کی قیادت میں جا رہا تھا، شمر کو جب آ کر کہا کہ نیزہ زمین پہ گڑ گیا ہے اور اٹھانے سے اٹھتا نہیں، سر حسین والا نیزہ نہیں اٹھتا، تو شمر نے کہا میں وہاں نہیں جاتا، اور وہ سیدھا امام زین العابدین کے پاس آیا۔ امام زین العابدین کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، پیروں میں گھڑیاں تھی، گلے میں توق تھا۔ کہا اے علی ابن حسین، تیرے بابا کا سر نہیں اٹھ رہا ہے، اور کیوں نہیں اٹھ رہا ہے تو اپنے باپ سے بول کے آگے چل جائے، اور اگر وہ سر نہیں اٹھتا، آگے نہیں چلتا، تو اتنا تڑپاؤں گا تم لوگوں کو کہ سر حسین بھی بے چین ہو جائے گا۔ امام زین العابدین نے فرمایا شمر رک جا، وہ سر جو ٹھہرا ہے کوئی نہ کوئی اس میں حکمت ہے۔ اور آپ نے پھر اپنی پھپھی سے کہا پھپھی اماں، بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا تو قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے؟ سیدہ زینب نے فرمایا اس سے کہو کہ میری رسیاں کھولے تاکہ میں دیکھوں کہ قافلے میں سب ہیں یا کوئی چھوٹ گیا ہے۔ سیدہ زینب کی رسیاں کھولی گئی تو آپ نے جب پورا قافلہ دیکھا، چیک کیا، تو دیکھا کہ جس اونٹ کی ننگی پیٹھ پر سیدہ سکینہ کو باندھ کے رکھا گیا تھا، جب انہوں نے اونٹ دوڑائے اور سیدہ سکینہ کو مارا، اور اس میں جو ہے وہ مارنے کی کوشش کی، اونٹ کو مارا، سیدہ سکینہ کو مارا، اور سیدہ سکینہ اونٹ سے گر گئی، اور وہ اونٹ کی پیٹھ خالی تھی۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہائے سکینہ نہیں ہے، یہ سر اس لیے آگے نہیں بڑھتا کہ سکینہ نہیں ہے۔ تو سیدہ زینب نے پھر آواز لگائی سکینہ 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 کہاں ہو، جلدی آواز دو، میری بیٹی کہاں ہو۔ اسی طرح چلتے چلتے جنگل میں آواز لگائی تو کیا دیکھا، ایک پردہ نشین خاتون بیٹھی اور اس کی گود میں سیدہ سکینہ ہے، اس پردہ نشین خاتون کی گود میں سیدہ، اور سیدہ کے وہ آنسو پوچھ رہی ہے، تسلی دے رہی ہے۔ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا بی بی اس لڑکی کو آپ اتنے پیار اور رحم کیوں کر رہی ہیں، یہ تو گم ہو گئی تھی۔ تو اس وقت کہا کہ آخر حسین کی یتیم بیٹی پر کسی کو ترس نہیں آتا، تم کون ہو جو تمہیں ترس آتا ہے؟ تو اس وقت اس بی بی نے جب نقاب پلٹا فرمایا پہچانا نہیں زینب، میں تیری امی فاطمہ ہوں، میری بیٹی زینب سکینہ جب زمین پہ گری اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی، اس کی حفاظت کے لیے میں آ گئی۔ سیدہ زینب ماں کو دیکھ کے رو پڑی، تڑپ گئی، امی تمہارے خاندان کے ساتھ، تمہارے بیٹوں کے ساتھ، بیٹیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بات کہی رہی تھی، پلک جھپکی اور ایسا لگا کوئی خواب تھا۔ سیدہ سکینہ کو اٹھایا، ساتھ لیا، چلنے کی طاقت نہ تھی سیدہ سکینہ میں۔ بالآخر جب یہ قافلہ دمشق پہنچا، دمشق سجایا گیا اور اہتمام کیا گیا، شادیاں نے ڈھول تاشے بج رہے تھے۔ میں پھر کہتا ہوں کہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ سنیوں تھوڑا خیال کرو، سنیوں تھوڑا دھیان دو، میری قوم کے جوانوں غور کرو کہ ان دنوں ڈھول کن کے گھر بج رہے تھے اور آنسو کن کے نکل رہے تھے۔ اس لیے تھوڑا بدعات اور خرافات پر بھی توجہ دو
اور ان بدعات اور خرافات سے بچو۔ امام حسین کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ امام علی مقام کے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے ماہ محرم میں عبادت تو ہمیشہ کرو، لیکن بالخصوص ماہ محرم میں عبادتیں کرو، اہتمام کرو درود شریف کا، تلاوت کا، اپنے گھر میں اسلامی ماحول بناؤ، دین کے لیے قربانیاں دو، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ خود پیدا کرو، اپنے بچوں میں پیدا کرو۔ آپ کی اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی شہر میں کام کر رہی ہے، اس سے خود جڑو، اپنے بچوں کو جوڑو، اپنے گھر کی بچیوں کو جوڑو، اور خود دین کے محافظ بنو، دین کے پہرے دار بنو۔ یہ امام علی مقام کا پیغام ہے، کربلا کا پیغام ہے۔ تو اللہ اکبر، جب دمشق کو سجا، ڈھول تاشے بجائے جا رہے تھے، یزید فرعون کی طرح تخت پہ بیٹھ کے شراب پی رہا تھا، اور اہل بیت نبوت کا وہ لٹا پیٹا قافلہ جو ہے وہ وہاں آیا۔ آنے کے بعد اللہ اکبر، ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، سب سر جھکا کر کے کھڑے تھے۔ تو یزید نے کہا یہ ایسے سر جھکا کر کیوں کھڑے؟ تو اس وقت سیدہ زینب نے کہا ہمیں سکینہ کے ساتھ باندھ دیا گیا ہے، اگر ہم اٹھ کر کے کھڑے ہوں تو سکینہ کے گلے کو پھندا لگتا ہے، پھانسی لگتی ہے، سکینہ کو بچانے کے لیے ہمیں سر جھکانا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر اس نے بھی امام علی مقام کے سر کو تشت میں رکھا اور کہا حسین تم جیسا خوبصورت میں نے نہیں دیکھا، تمہارے دانت کتنے خوبصورت ہے۔ چھڑی لگا رہا تھا حضرت عبداللہ ابن عفیف، اور بعض لوگوں نے دوسرے صحابہ کا نام لکھا ہے کہ وہاں موجود تھے، اور اس کو بھی کہا ظالم، رسول اللہ اسی کو چومتے تھے، چوستے تھے، تو یہ کر رہا ہے۔ وہاں پر روم کا ایک سفیر تھا، اس نے کہا یہ کون ہے؟ تو کہا یہ حسین ابن علی کا، وہ تمہارے نبی کا نواسہ۔ حیرت ہے یزید، تم نے انہیں شہید کر دیا۔ واللہ ہمارے یہاں تو جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک گدھے کا سم ہے، ہم اس کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ حج کی طرح جاتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص سے بیٹھا تھا، اس نے کہا داؤد علیہ السلام کی اولاد میں 70ویں پشت میں ہوں، ابھی بھی یہودی میرا اتنا احترام کرتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں کہ میرے سامنے بیٹھتے نہیں، اور تم نے نبی کے سگے نواسے کو تم نے شہید کر دیا۔ اس طرح سے یزید کی بڑی فجیتی، بڑی اس کی فضیتی کی گئی، اس کو فضیحت کیا گیا۔ اور اس کے بعد پھر یزید نے جو ہے دیکھا، اور دیکھنے کے بعد اہل بیت کے قافلے کو اس نے قید میں ڈال دیا۔ کتنے دن قید میں رہے اس پر کوئی جو وہ معتبر بات تو مجھے نہیں مل سکی، لیکن بہرحال قید میں رکھا۔ جب اہل البیت کو اس نے قید میں رکھا تو وہاں حال یہ تھا کہ شام کو پرندے جو ہے جب اڑ اڑ کر کے گھر جاتے تو سیدہ سکینہ کہتی پھوپھی امی یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو سیدہ زینب کہتی بیٹی یہ گھر جا رہے ہیں۔ کہا پھوپھی امی پرندے گھر جا رہے ہیں، ہم کب گھر جائیں گے؟ پھوپھی امی ہم کب لوٹیں گے؟ بابا کب آئیں گے؟ چچا عباس کب آئیں گے؟ ہمیں کب لے جائیں گے؟ یہ باتیں کرتی ایک شخص قید خانے کی دیوار کے قریب سے گزر رہا تھا۔ یہ اس طرح کی سادہ سادہ سی پیار کی باتیں پھوپھی بھتیجی کی اس نے سنا۔ سننے کے بعد اپنی بیوی کے پاس گیا اور بیوی کے پاس جا کے کہتا ہے دیکھو ہر جمعہ کو تم امام حسین کی نظر کرتی ہو، تو آج میں نے دیکھا کہ کچھ قیدی ہے قید خانے میں اور بہت تکلیف میں ہے، بڑے بھوکے پیاسے ہیں، تو اس مرتبہ کی نظر تم کسی اور کو دینے کی بجائے نظر حسین ان قیدیوں کو کھلا دینا۔ قیدی کھانے تو اس نے نظر بنائی اور لا کر کے جب دیکھا تو گلے میں تونک ہے، ہاتھ میں جو وہ ہتکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور ایک دبلا پتلا شہزادہ بڑا خوبصورت ہے۔ اس عورت نے ان سے پوچھنے کی کوشش کی تو اس نے اشارہ کیا میں بات نہیں کر سکتا، اتنی تکلیف ہے مجھے، گلے کے تونک کی وجہ سے بات کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ تو آگے بڑھی تو دیکھا ایک خاتون پھٹے پرانے کپڑے میں بیٹھی ہے اور اس کی گود میں ایک 7 سال کی شہزادی ہے۔ تو پہنچ کر کے کہا اے قیدیوں یہ کھانا لائی، کھانا لے لو۔ تو سیدہ زینب نے کہا ہم صدقہ نہیں کھاتے۔ تو کہا میں صدقہ نہیں لائی ہوں، نظر حسین لائی ہوں، کھا لو، اور کھانے کے بعد میرے حسین کے لیے دعا کرو کہ اللہ میرے حسین کو لمبی عمر عطا کرے۔ تو سیدہ زینب سسکیاں لے کر رو پڑی، بیویاں رو پڑی، بہت روئی۔ اس خاتون نے کہا ارے تم نام حسین سن کے اتنا کیوں رو رہی ہو؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہا حسین سے تیرا کیا تعلق ہے بیوی جو تو ان کی نظر بناتی ہے؟ کہا میں ہر جمعہ کو نظر بنا کر غریبوں کو، یتیموں کو، مفلسوں کو، کلاشوں کو کھلاتی ہوں۔ تو سیدہ زینب نے پوچھا تیرا کیا تعلق ہے حسین سے؟ کہا تعلق بس اتنا ہے کہ میرے بابا اللہ کے نبی کے صحابی ہیں اور میں مدینے میں میرا بچپنا گزرا، میں اتنی بیمار پڑ گئی کہ مجھے طبیبوں نے، حکیموں نے کہہ دیا کہ یہ بچی مر جائے گی، زندہ نہیں رہے گی۔ تو چونکہ
میرے مدینے والوں کا معمول تھا جب سارے دروازے بند ہو جاتے تو اللہ کے رسول کے دیار میں جاتے, حضور کی بارگاہ میں جاتے. بس یہی کچھ ہوا کہ میرے بابا مجھے اٹھا کر کے لے گئے اور لے جانے کے بعد رسول اللہ کے قدموں میں ڈال دیا. عرض کی یا رسول اللہ, حکیموں نے طبیبوں نے میری بیٹی کو جواب دے دیا کہ میری بیٹی مر جائے گی. آقا میری بیٹی کو بچا لے, اے جانے مسیحا میری بیٹی کو بچا لے. ابھی میرے بابا یوں عرض کر رہے تھے کہ سبز رنگ کا پردہ دروازے سے ہٹتا ہے اور ایک چاند سا بیٹا شہزادہ باہر نکلتا ہے. آقا علیہ السلام کہتے ہیں اس شہزادے کو حسین اس کے لیے دعا کر دو کہ اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے دے. اس شہزادے نے میرے لیے دعا کی اور جیسے ہی دعا کی زندگی کے آثار ظاہر ہو گئے. بس میرے بابا نے کہا بیٹا حسین کی دعا سے اللہ نے تجھے نئی زندگی دی ہے, جب تک زندہ رہنا حسین کے لیے نظر کرتے رہنا اور اس کی لمبی عمر کی دعا کرتے رہنا. اسی کے صدقے میں مجھے زندگی ملی, اس لیے میں اس کے لیے دعا کرتی ہوں. داستان سن سن کر کے سیدہ روتی تھی, سسکتی تھی, بلکتی تھی. تو کہا بی بی آپ میرے حسین کا ذکر سن کر کے اتنا کیوں رو رہی ہے, آپ کون ہے, انہیں کیسے جانتی ہے؟ تو کہا میں حسین کی بہن ہوں, زینب میرا نام ہے, یہ حسین کی یتیم ہے جسے سکینہ کہتے ہیں, وہ حسین کا یتیم ہے جسے زین العابدین کہتے ہیں. اب تو ان کی لمبی عمر کی دعا نہ کر. ظالموں نے حسین کو شہید کر دیا. دھیرے دھیرے دمشق میں جو ہے وہ یزید کے خلاف ایک جو ہے وہ نفرت کی آگ بھڑکنے لگی کہ اہل البیت کو اس نے قید کر رکھا. یہ تو کہہ رہا تھا ڈاکو ہے, لٹیرے ہیں, یہ جھوٹ بولا اس نے, اور اس نے اہل البیت کو قید کر کے رکھا. مروان نے یزید کو کہا یزید دیکھ اگر یہ بات اگر بڑھتی رہی تو تیرا تختہ الٹ جائے گا, جتنی جلدی ہو سکے ان کو مدینے پہنچا دے, کیونکہ پورے دمشق میں اب بات دھیرے دھیرے گشت کر رہی ہے. کیونکہ ہم نے تو جھوٹ بولا تھا کہ یہ لٹیرے ڈاکو, آپ کو پتا ہونا چاہیے یہ ایسا جھوٹ بولا تھا کہ لٹیرے اور ڈاکو. ایک شخص جو ہے بوڑھا, وہ بوڑھا شخص امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تم پر تم ڈاکو اور لٹیرے ہو, کون ہو تم؟ تو اس وقت امام زین العابدین نے فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ تو اس بڈھے نے کہا قرآن سے تمہارا کیا تعلق؟ فرمایا تو نے قرآن پڑھا؟ کہاں پڑھا؟ تو کہا اللہ فرماتا ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. جانتا ہے قرآن یہ؟ کہاں؟ تو کہا وہ کون ہے جن سے اللہ نے محبت کا حکم دیا؟ کہا وہ ہم لوگ آل محمد. آپ لوگ آل محمد ہیں؟ کہا ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ڈاکو اور لٹیرے ہیں. کہا واللہ ہم آل محمد ہیں. اس نے معافی مانگی, حضور ہمیں تو جھوٹ بولا گیا تھا, کچھ اور بولا گیا تھا, یہ حال کیا. لیکن حقیقت دھیرے دھیرے عام ہوتی گئی, سچائی عام ہوتی گئی. پھر یہ ہوا ایک انقلاب کی فضا ہموار ہونے لگی اور یزید کو تخت کا خطرہ ہوا. تو اس نے امام زین العابدین کو بلایا, کہا کہ دیکھو جو ہوا سو ہوا, اب بتاؤ کیا کرنا ہے, میں تمہیں مدینے بھیجنا چاہتا ہوں. امام زین العابدین نے کہا میری 4 شرطیں. نمبر 1 میرے بابا کے قاتل کو میرے حوالے کرو. نمبر 2 آج جمعہ کا دن ہے, جمعہ کا خطبہ مجھے دینے, جمعہ کا خطبہ میں دوں گا. اس کے بعد تیسری بات کہ جتنے سر ہیں وہ سارے سر میرے حوالے کرو. چوتھی چیز یہ کہ مدینہ منورہ جو ہے وہ ہمیں رخصت کریں تو ہماری مرضی سے ہم جس طرف سے جانا چاہیں ہمیں جانے کی اجازت ہو. اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے فرمائی. اس نے کہا کہ باپ کے قاتلوں کو تو جانے دیجئے, میں نہیں کر سکتا, البتہ جمعہ کا خطبہ آپ دیں گے اور باقی کے سر بھی دے دیے جائیں گے اور آپ کو مدینہ منورہ روانہ کر دیا جائے گا. اور امام زین العابدین جب جیسی مسجد میں پہنچے, دمشق کی جامع مسجد کے اندر, تو وہاں پہنچے تو یزید نے دیکھا بڑے بڑے عمرہ اور سب سے میدار لوگ اور شہر کے لوگ موجود ہیں. تو اس نے ایک خطیب کو کہا کہ تو خطبہ دے. امام زین العابدین نے فرمایا تو نے وعدہ خلافی کی, تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ خطبہ آپ دیں گے. اور اس نے جو وہ یزید کو اور اس کے خاندان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرنا شروع کیا اور رسول اللہ کی اہل بیت پہ تبرہ کیا. امام زین العابدین نے فرمایا تو جھوٹا خطیب ہے, تو نیچے اتر, خطبہ میں دوں گا, خطبہ دینا ہمارا حق ہے اور خطابت ہمارے گھر کی کنیز ہے, یہ کام ہم کر سکتے ہیں. تو وہ جتنا سننا تھا, جب لوگوں کو پتا چلا کہ علی ابن حسین زین العابدین ہے تو لوگوں نے آواز دی ہم اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں, اسی کا خطبہ سننا چاہتے ہیں. وہ خطبہ انشاءاللہ کسی موقع میں پڑھ دوں گا. لیکن امام زین العابدین جب خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور آپ نے جو خطبہ دیا اور اپنا جو تعارف کرایا ہے, امام زین العابدین نے صرف جو تعارفی کلمات ہے وہ سن لے, باقی کے خطبے کا مضمون انشاءاللہ اللہ زندگی دے تو کبھی بیان کریں گے. آپ نے فرمایا لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں, جو مجھے نہیں پہچانتا وہ پہچان لے, جو پہچانتا وہ بھی سن لے کہ میں علی ابن حسین ابن علی ہوں, میں علی کا
کا پوتا ہوں، حسین کا بیٹا ہوں، میرا نام علی زین العابدین ہوں۔ اس کے بعد فرمایا جانتے ہو ہمارا نانا کون ہے؟ جس پہ قرآن نازل ہوا وہ ہمارا نانا ہے، جو صاحب برہان تھا وہ ہمارا نانا ہے، جو دلیل حجت ہے وہ ہمارا نانا ہے، جو سید الانبیاء ہے وہ ہمارا نانا ہے، جس کے ہاتھ میں لواء الحمد ہوگا وہ ہمارا نانا ہے، جو شافعی یوم النشور ہے وہ ہمارا نانا ہے، رسالت جس پر تمام ہوئی وہ ہمارا نانا ہے۔ اس طریقے سے پھر فرمایا میرے بابا حسین اور حسین پاک کی شان بیان کی، جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، اور پھر کربلا کی داستان پیش کی کہ لوگوں اللہ اکبر اس طرح سے ہم پہ ظلم کیا گیا، پوری مسجد چیخ مار مار کے ڈھاڑے مار مار کے رونے لگی۔ یزید کو ایسا لگا کہ ابھی میرا تخت پلٹی ہوتا ہے، وہ نماز چھوڑ کر کے مسجد سے نکل کے چلا گیا اور جلدی سے اشارہ کیا کہ اذان پڑھو۔ اذان دی گئی، امام زین العابدین جو ہے خاموش ہو گئے۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا گیا تو اس وقت یزید سے پوچھا یزید بتا یہ تیرے دادا یا میرے دادا ہے؟ تیرے نانا ہے کہ میرے نانا ہے؟ کہا کہ نانا ہے۔ کہا جب تو جانتا تھا کہ ہمارے نانا ہے تو ہمارے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا؟ اور اس کے بعد جواب نہیں دے سکتا تھا، خاموشی سے مسجد سے نکل کر چلا گیا۔ اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ خطبہ دے کر نیچے اترے، حالات بدلنے لگے تو مروان نے کہا جلدی ان کو مدینہ منورہ روانہ کرو۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تبارک و تعالیٰ صحابی رسول ہے، ان کی قیادت میں یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف رخصت ہوا۔ اب وہاں جو ہے وہ کیا حالات پیش آئے بہت اختصار کے ساتھ یہ کہ حضرت نعمان بن بشیر جیسے ہی دمشق کے باہر نکلے، باہر نکلنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، آپ مجھے جو حکم دیں گے میں وہی کروں گا، جدھر سے جانے کے لیے کہیں گے میں ادھر سے چلوں گا اور آپ کے ساتھ خدمت کا انجام کروں گا۔ اور جو سپاہ تھے ان سپاہیوں کو بھی کہا پردے کا خیال رہے اور جہاں جہاں رکنے کا حکم ہو وہیں پر رکا جائے۔ بلاخر امام زین العابدین نے جو ہے وہ جو جتنے سر تھے شہیدوں کے، سارے شہیدوں کے سر تو دمشق ہی میں دفن کر دی، سارے سر دمشق ہی میں دفن کر دی۔ ابھی بھی وہاں پر سروں کے مزارات ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے، دوسری روایت یہ کیونکہ روایتیں مختلف، دوسری روایت یہ کہ سروں کے ساتھ چلے اور آپ نے فرمایا ہمیں کربلا لے کر کے چلو، اور پھر آپ کربلا تشریف لے گئے اور سروں کو آپ نے وہاں پر دفن کیا۔ یہ دوسری روایت ہے۔ اور تیسری روایت ہے کہ سب سروں کو وہی کربلا میں دفن کیا لیکن سر امام حسین کو وہ مدینہ منورہ تک لے کر کے گئے۔ اور پھر اس کے بعد امام زین العابدین نے وہاں قبریں دیکھی، مزارات، جو کیفیت ہوئی ہوگی وہ تو بیان سے باہر ہے، کوئی کیا لکھے کوئی کیا کہے، لیکن لکھنے والوں نے لکھا بھی ہے۔ اللہ کبھی موقع دے گا تمہیں کربلا میں جو حسینی لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو کیا حال تھا، کیا کیفیت تھی، انشاءاللہ کبھی بیان کروں گا۔ لیکن پھر وہاں پر اصل میں وہ مزارات جو ہیں وہ قریب میں ایک گاؤں تھا، اس گاؤں کے لوگ آئے اور انہوں نے جو ہے شہیدوں کو دفن کیا، اور شہیدوں کو دفن کیا تو اکثر لاشیں پہچان ہی میں نہیں آ رہی تھی تو سارے شہیدوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا۔ چند لاشیں پہچان میں آئی، ایک تو حضرت حر کی لاش تھی جو ان کے رشتہ دار لے گئے اور کچھ دور پہ دفن کیا تو ان کی لاش دور ہے، باقی حضرت حبیب کی لاش پہچان میں آئی تو ان کو بھی الگ دفن کیا گیا، اور علی اصغر کی لاش چونکہ چھوٹے عمر چھوٹی تھی تو وہ پہچان میں آئی، علی اکبر کو حسن اور خوبصورتی کی وجہ سے پہچانا گیا تو امام علی مقام کے ساتھ اس طرح دفن کیا کہ سینے پہ علی اصغر کو رکھا اور پہلو میں امام حسین کو رکھا، اور ان تینوں کی مزار کو ایک ساتھ جو ہے اس کی زیارت ہوتی ہے۔ غازی صاحب تو غازی عباس فرات کے کنارے ان کا جسم اقدس تھا، وہیں پر ان کی تدفین ہوئی، ان لوگوں نے وہاں حاضری دی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ سفر المظفر کی جو ہے وہ تاریخ 20 تاریخ تھی سفر المظفر کی، تو ان دنوں وہ وہاں پہنچے تو اس کو وہاں کے لوگ 40 بھی کہتے ہیں، 40 دن ہوئے، یہ بھی ہے لیکن کہاں تک درست ہے واللہ تعالی عالم۔ اور پھر وہاں سے وہ قافلہ جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو کیا حال تھا کہ کوئی زینب کا حال پوچھیں کہ جب نکلے تھے مدینہ شریف سے تو کیا حال تھا، اور جب لوٹ رہے تو کیا ہے، سب لٹا کے لوٹ رہے ہیں، کچھ ساتھ نہیں ہے، گود سنی ہے، بھائی نہیں ہے، بھتیجے نہیں ہے، بھانجے نہیں ہے۔ جب مدینہ منورہ کی طرف پہنچے تو کٹا ہوا امام علی مقام کا سر ساتھ میں تھا، یعنی کہ رسول اللہ کی عدالت میں اب کسی گواہ کو لے جانے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ کٹا ہوا سر خود ہی گواہی دینے والا تھا۔ امام علی مقام کا وہ لٹا ہوا قافلہ جیسے مدینے کے قریب آیا، دنیا دل کا عالم
زیر و زبر ہو گیا، دل کی دنیا زیر و زبر ہو گئی، اور وہ گزرے ہوئے لمحات یاد آنے لگے۔ سیدہ زینب میں اٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی، چلنے کی بھی طاقت نہ رہی، البتہ آپ نے مدینہ منورہ کے باہر چاہے وہ قیام فرمایا اور کہا کہ جاؤ اور جا کر کے اعلان کر دو کہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آتا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری صحابہ کو اور مدینہ منورہ کے لوگوں کو لے کے استقبال کرنے کے لیے آئے۔ سیدہ زینب نے کہا سب سے پہلے تو ہم اپنے نانا کے گھر جائیں گے، محمد بن حنفیہ، سیدہ سغرا، یہ سب لوگ جو ہے وہ تڑپ تڑپ کر کے، سغرا کہتی تھی کہ بابا کہاں ہے، علی اکبر کہاں ہے، میرا علی اصغر کہاں ہے۔ سیدہ زینب نے چاہے وہ کسی کو جواب دینے کی بجائے کہا نانا کے دربار میں چلو۔ جیسے ہی روضہ رسول میں پہنچے تو اب تک کے جو صبر و شکیت کا پیکر بنے ہوئے تھے، جیسے ہی نانا نے مزار پر نظر پڑی، مسلمانوں ایک عام امتی 1400 سال کا جب رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ جب وہ لوگ جو رسول اللہ کی نواسے، بیٹیاں، رسول اللہ کی بہویں جب حضور کے حجرے میں پہنچے تو سیدہ زینب نے کہا، ام کلثوم نے کہا نانا جان یہ آپ کے حسین کا کٹا ہوا سر لے کر آئے۔ امام زین العابدین نے کہا نانا جان آپ کے حسین کا سلام لے کر آئے۔ نانا جان آپ کے حسین کو پیاسا تڑپایا گیا، علی اکبر کو جو ہے وہ اس کے سینے میں نیزہ ڈال کر کے اس کا دل نیزے کی انگلی پر لایا گیا۔ لوگ چیخ چیخ کر رونے لگے۔ قیامت سے پہلے قیامت دیکھی لوگوں نے۔ سیدہ زینب نے کہا نانا اللہ اکبر ہے میرے نانا، اللہ اکبر، 6 مہینے کے معصوم کی گردن پر تیر چلائے گئے۔ جب یہ باتیں ہو رہی تھی تو جنات کے نوحہ کی آواز آئی، جناتوں نے رویا، لوگوں نے آنسو بہائے، اور پھر پتہ نہیں کس طریقے سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنی مبارک آستین سے ان کے آنسوؤں کو خشک کیے۔ یہ تو وہی جانے وہاں کیا پردہ تھا۔ برزخی پردہ تو لوگوں کے لیے ہوتا ہے، آل کے لیے کون سا برزخی پردہ ہو سکتا تھا؟ حجابات اٹھے ہوئے ہوں گے اور باتیں ہو رہی ہوگی، اور پھر کس طریقے سے زخموں پہ مرہم رکھی گئی یہ تو حضور جانے، حضور کی آل جانے۔ البتہ اس کے بعد ایک روایت یہ ہے امام حسین کا کٹا ہوا سر پھر امی کے پاس لے جا کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے قدموں میں دفن کر دیا گیا۔ ایک روایت یہ بھی ہے جو مجھے بہت زیادہ معتبر لگتی ہے سب روایتوں میں، کہ امام حسین کا سر مصر میں موجود ہے، قاہرہ کے اندر، اور اس کے کیا ثبوت ہے انشاءاللہ کسی موقع پہ میں بیان میں اس کو پڑھوں گا۔ اگر ہو سکا تو محرم شریفی کے مہینے میں مرکز پہ جب کوئی پروگرام ہوگا تو اس میں پڑھ دوں گا، اور وہاں پہ کیا کیا کرامتوں کا ظہور ہوا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ یہ اختصار کے ساتھ داستان کربلا تھی جو میں نے خدمت اہل بیت کی نیت سے جو ہے وہ پیش کر دی۔ ابھی آپ کو بیٹھنا نہیں، ابھی آپ کو اٹھنا نہیں، حرکت نہیں کرنا۔ الحمدللہ پچھلے سال غازی عباس کی شہادت کے موقع پہ، شہزادہ علی اکبر کی شہادت کے موقع پہ، امام حسین کی شہادت کے موقع پہ جنہوں نے منتیں مرادیں مانگی تھی الحمدللہ سب کی مرادیں پوری ہوئی۔ انہوں نے آ کے بتایا ایک بچہ، ایک بھائی بچہ لے کر آیا تھا، 18 سال کے بعد اللہ نے اس کو بیٹا دیا تھا۔ غازی عباس کی کرامت ہے، اس محفل کی قبولیت کی یہ دلیل ہے کہ جو لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مرادیں پوری کرتا ہے۔ آئیے لانا چاہتے ہیں چلیں، اور اگر کچھ لوگ لائے بچے لے کر آئے، بچے جو لے آئے تو جلدی جلدی لا دے، پھر میں دعا کر لوں کیونکہ آج خاص دعا کا دن ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ جلدی سے دعا ہو جائے، اس کے بعد پھر جو بچے لے آئے ہیں جلدی سے لا کر کے پیش کر دے۔ دعا کریں ان کے لیے اللہ اس وقت بچوں کو لمبی عمر عطا فرمائے، صحت و سلامتی کے ساتھ دراز عمر بالخیر عطا فرمائے۔ دعا کریں ہماری یہ محفل بھی ہمیشہ جاری و ساری رہے ماشاءاللہ۔ ایک بار سب درود شریف بیٹھ جائیں، سب کو نظر آ جائے، سب لوگ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ انہیں لمبی عمر دے، صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ پاک۔ دیکھو یہ غازی عباس، لوگ کہتے ہیں ہاتھ والے دیتے کتنے 7.5 سال کے بعد یہ والی غازی کی کرامت ہے، میرے غازی کی کرامت ہے، سبحان اللہ، لڑکی ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ یہ غازی عباس اور بھی بچے لائے گئے، وہ بچہ ہے ماشاءاللہ، دیکھیے وہ بچہ ہے۔ لوگ مرادیں مانگتے ہیں اللہ پوری کرتا ہے، یقین کی بات ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ہاتھ والے دیتے، میرے غازی کے تو ہاتھ بھی کٹے، باوجود میرا غازی ہاتھ کٹنے کے بعد بھی شان سے نوازتے ہیں۔ یہ نبی کے گھر والوں کی شان ہے ماشاءاللہ۔ یہ اللہ پاک صحت سلامتی دے، دیکھو یہ آ رہے ہیں ماشاءاللہ، دیکھیے یہ سب یہ ہماری محفل کی قبولیت کی نشانی ہے ماشاءاللہ۔ مرادیں مانگتے ہیں تو یہ نعمتیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری فرمائے، صحت دے، سلامتی دے، دراز عمر بالخیر۔